اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من کرم الفاتحہ. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، آپ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مولانا قبلہ محمد حسین اکبر صاحب کی مشیرہ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان محبان اہل بیت انسان جنات، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال فی شانہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انتہائی واجب احترام حضرت مولانا اللہ فیاض صاحب اور یہاں موجود تمام مومنین و مومنات، میرے لیے یہ عام باعث سعادت ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں پہلی مرتبہ کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور قبلہ کعبہ مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب جو انتہائی سینئر بزرگ عالم ہیں، ان کے بعد میرا پڑھنا سوئے ادب ہے، لیکن الامر فوق الادب کے مصداق، کیونکہ انتہائی بزرگ عالم دین ہیں اور اس وقت جو ملت جعفریہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں. خاص طور پہ رویت ہلال کے حوالے سے منیب الرحمن کے خلاف جو علم بلند کیا ہوا ہے تو یہ مولانا کا خاصہ ہے، اور ہم کراچی میں رہتے مولانا کی اس بات پر خاص طور پہ، ویسے تو ہر بات پر لیکن تائید کرتے ہیں اور وہاں سے بیانات دیتے ہیں کہ رویت ہلال میں جب تک یہ یزید نواز مفتی رہے گا یعنی بریلوی ہونے کے باوجود اس کی ریلی میں، بلکہ وہ ریلی نہیں تھی، اربعین کے جلوسوں نے تو بتا دیا تھا کہ ان کی ریلی بچی تھی. آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا کہ جو انہوں نے ریلی نکالی تھی کراچی میں وہ ریلی بچی تھی، کیونکہ ہمارے جو پورے پاکستان میں گویا مشی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جلوس نکلے ہیں اربعین کے، وہ پورے 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یہ بتانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو یہ کہا تھا نا کہ فلاں کے باپ کا نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ ظاہر ہے میرے مجھ سے 9 سال چھوٹے ہیں، میرے سگے بھائی ہیں مولانا شہنشاہ نقوی، تو میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بتا دیا کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، پاکستان کی بنیادوں میں ہمارا لہو ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ناصری شیعہ تھے، علامہ اقبال بھی آخری دنوں میں شیعہ ہو گئے تھے، وہ اپنے فرمان تحقیق ہے، آخری دنوں میں شیعہ ہو گئے تھے، علی ولی اللہ پڑھ لیا تھا. اور پاکستان کی کرنسی نوٹ سن 47 میں نہیں چھپا تھا، سن 47 میں پاکستان بنا تھا، نوٹ نہیں چھپا تھا. نوٹ انڈیائی کا تھا، جو برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے چھپا ہوا تھا پرانا،
اس پہ مہر لگ گئی تھی ربڑ کی حکومت پاکستان، نوٹ انڈیا کا تھا۔ تو عثمان علی خان جو نظام حیدرآباد دکن تھے، یعنی حیدرآباد دکن انڈیا کا شہر، اس کے وہ حاکم تھے، صدر تھے، وزیر اعظم کا با اختیار۔ انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ نے نوٹ کیوں نہیں چھاپے؟ پاکستان بنے میں 2 مہینے ہو گئے، نوٹ کیوں نہیں چھاپے؟ انہوں نے کہا نوٹ کیسے چھاپے ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے تو اس میں سونا نہیں ہے۔ تو عثمان علی خان، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں نام پہ نہ جایا کریں، کردار دیکھا کریں۔ نام پہ نہ جائیں، کردار دیکھیں۔ عثمان علی خان نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ ایک خالی جہاز، پانی کا خالی جہاز، قائد اعظم کے خاندان کے جہاز چلتے تھے، کہا خالی جہاز آپ ایک میرے یہاں بھیج دیں، میں سونے کی اینٹیں اس میں ٹھوس ٹھوس کے بھر کے بھیج دوں گا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو آج شیعوں کو کافر کر رہے ہیں نا، یا یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کی فکر تھی جو شیعہ شناسی تھی، اور ان کی کوشش تھی، نظریہ علامہ اقبال کا تھا جو حق جان کر آخر میں شیعہ ہو گئے ہو۔ دولت راجہ صاحب محمود آباد یا نظام حیدرآباد عثمان علی خان کی تھی۔ جیسے اسلام میں نظریہ نبی پاک کا تھا، قوت ابو طالب کی تھی، دولت خدیجہ الکبریٰ کی۔ آپ کو سلامت رکھیں، خدا زندگی عطا فرمائے۔ دولت حیدرآبادی کس کی تھی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ۔ اسی طرح پاکستان جو بنا ہے، یہ سب دولت بھی، نظریہ بھی، حمایت بھی شیعوں کی۔ اب ایک جملہ کہوں، جب وہ سونا آ گیا اسٹیٹ بینک میں، تو قائد اعظم نے سن 48 میں اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، ایک امجد نامی صاحب تھے، ان کو وہ انڈیا سے اس کے ساتھ لے کر آئے تھے، اسے گورنر اسٹیٹ بینک بنایا، اور اس کے بعد پاکستان کا سکہ یعنی نوٹ جاری ہوا۔ آج بھی عثمان علی خان کی وہ سونے کی اینٹیں اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے خزانے میں موجود ہیں۔ آج بھی ان اینٹوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سونے کی اینٹوں کی وجہ سے 5000 کا نوٹ چھپا ہے۔ اب اگر کوئی 5000 کا نوٹ جیب میں رکھ کے اور قائد اعظم کی تصویر چھپے ہوئے اس نوٹ کو جیب میں رکھ کر علامہ اقبال اور قائد اعظم اور راجہ صاحب محمود آباد کے مسلک کو کافر کہتا ہے، تو اس کا وہ 5000 کا نوٹ استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ آپ کو سلام۔ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا ہے نہیں، اس کا وہ نوٹ استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ کیوں حرام ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جنہوں نے نوٹ چھاپا، جنہوں نے دولت دی، وہ شیعہ تھے، تم شیعہ کو کافر کہہ دو، تو پھر یہ نوٹ کیسے استعمال کرو گے؟ تو اب میں جملہ کہہ دوں، جس نے بھی خدیجہ و ابو طالب کو نہیں مانا وہ بھی اسلام میں حرام کام کر رہے ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کو نہیں مانا اور کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام کھا رہے ہیں۔ لہذا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ شاہین مارکیٹ پہ ہم پڑھیں گے 8 ربیع الاول کو، تو وہاں اور کھول کے بیان کریں گے، کیونکہ وہاں پر لوگ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور کیجیے گا کہ جو آتے ہیں ادھر ادھر سے، اور وہ ظاہر کہ امام بارگاہ میں اس لیے نہیں آتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو وہاں جلوس میں تو سب آ جاتے ہیں کہ بھائی جلوس میں کسی کو آنے پہ پابندی نہیں۔ اور جیسا کہ قبلہ و کعبہ فرما رہے تھے، بہت ہی بزرگ شخصیت ہے، مجھے ان کے بعد پڑھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، وہی بات ہے کہ اگر حکم ہو جائے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ بڑی خدمات ہیں قبلہ کہ ہم
میں بھی 21 حج کر چکا ہوں اور قبلہ بھی شاید 25 حج کر چکے ہیں. تو ہم حج پہ ساتھ ہوتے ہیں وہاں. ہمیشہ خدا سلامت رکھے. میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجالس درس کا ہے. جیسے قبلہ فرما رہے تھے حضرت مقدس اربعین کا واقعہ، اور اس میں بہت ساری لطیف باتیں ہیں. ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے کہ ہمارا دشمن بہت زیرک ہے. ہمارا دشمن بہت زیرک ہے، اور آج کل لوگ انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے ہیں لیکن تحقیقی اور علمی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. لہذا ضرورت ہے کہ مجلسوں سے وہ باتیں بیان کی جائیں جو ضروری ہیں. اگر اجازت دیں تو میں موضوع شروع کروں. ظاہر ہے کہ مجھے کہا تھا کہ 9:30 ممبر مل جائے گا، تو ممبر 11:15 ملا ہے، تو میں 1 بجے تک تو پڑھ سکتا ہوں. سلامت رکھے. آپ کے نعرے نے بتا دیا کہ میں پڑھ سکتا ہوں. آپ کو سلامت رکھے. اپنا انداز سادہ سودہ ہے، رانے بیجنی نہیں ہے. آپ کو درود پڑھنا آتا ہے. صلی اللہ محمد بہت شکریہ. اللہ صلی اللہ محمد. کیونکہ اتنی دیر سے انہوں نے نہ منہ کی نہ ہاتھ کی، ہونے کا پتہ نہیں. مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا کے ملک معلوم ہوتے ہیں. مولا تمام کو سلامت و کرامت رکھے. کیونکہ جو ممبر کے قریب ہوتا ہے یا تو بہت بڑا عالم ہوتا ہے یا بہت بڑا زیرک دانشور ہوتا ہے، تو اس کو دونوں کام کرنے ہیں. جتنا جو ممبر کے قریب ہوگا اس کو دونوں کام کرنے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے چہرہ دکھا دیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کوئی بم نہ پڑ جائے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے. بہت شکریہ. اجازت ہے. دیکھیے سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مسلمانوں میں عادت ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ڈال دیا جائے، تاکہ جب اختلاف ڈل جائے گا نا تو پھر وہ بات متنازع ہو جائے گی، اور جب متنازع ہو جائے گی تو تہ تک پہنچنے میں مشکل پیش آئے گی. ایسا ہے نہیں؟ یہ پرانی عادت ہے. میں کوئی اختلاف کی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک تجزیہ کر رہا ہوں. یہ پرانی عادت ہے. قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے قرآن مجید ہر گھر میں ہے. کوئی گھر ایسا ہے جہاں قرآن نہ ہو؟ کوئی مسلمان کا گھر ایسا ہے؟ قرآن ہر گھر میں. اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے. نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات پیش نہ ہو، کوئی بات ایسی ہو جو اللہ نے بیان نہ کی ہو. اس میں خشک و تر کا علم ہے. جب قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے اور قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں بھی ہے، تو یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے. سوال ہے، جب قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے اور قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، اس کو بھی چلا دیں، مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا. کہ جناب میرے مجلس میں چیخنا چلانا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. کہا کہ جناب قرآن مجید پوری کائنات کا علم رکھتا ہے ہر مسلمان کے گھر میں، پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے. یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ جملہ کہہ دوں، اس کی صرف وجہ یہ ہے قبلہ سے دعا لینے کے لیے. ویسے قبلہ اگر آرام فرما لیتے تو اچھا تھا. پہلے آپ نے قبلہ کو 1.5 گھنٹہ سنا، اب میں 2 گھنٹے پڑھوں گا. تو مولا سلامت رکھیں. کیونکہ بہنوں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب قرآن مجید ہر گھر میں ہے. مسلمانوں میں اتنا اختلاف 70 72 73 نہ معلوم کتنے فرقے ہیں. کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے، میں اندازہ لگاؤں گا کتنے آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں، کتنے میری بات سن رہے ہیں. اور وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہر گھر میں ہے
اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر گھر میں نہیں ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہے. اب میں واقعی پڑھ سکتا ہوں جتنا آپ چاہیں گے. قرآن مجید ہر گھر میں ہے. اگر وہ ہر گھر میں آ جائے نا, اگر جن کے گھر میں قرآن نازل ہے, کوئی اختلاف ہی نہ ہو. اس لیے کہ قرآن ان سے لیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. اصل وجہ اختلاف کی شکل کا یہ ہے کہ قرآن ان سے لیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. کوئی ناراض نہ ہو تو ایک تجزیہ کروں. ابھی کے صحابہ بیان فرما رہے تھے, صحابہ کرام بڑا لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ. میں نے پہلا اشرا یہی فیصل آباد کے گرد و نواح میں 8 جگہ اشرا پڑھا. اس سال 8 جگہ, صبح 7:30 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک. تو میں 8 شہروں میں گیا تو جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا تھا میں نوکر صحابہ تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھیں آپ نے لکھا ہے میں نوکر صحابہ تھا. ان سے پوچھیں صحابہ سے تو پوچھیں وہ کس کے نوکر ہیں. صحابہ سے تو پوچھیں وہ کس کے نوکر ہیں. اگر اجازت دے تو ایک تجزیہ کر دوں. جو حضرات گردن نہیں لا رہے میں سمجھ رہا ہوں ایجنسی کے آدمی ہیں. چھوڑ رہا میری طرف توجہ رکھیے کہ جناب ان سے تو پوچھیں, مہربانی ان سے تو پوچھیں کہ وہ کس کے نوکر ہیں. نہیں تو قبلہ سے پوچھ لیجیے گا. سب آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہے. جاہل وہاں ہوتے ہیں جہاں معرفت امام نہ ہو. ماتا میتتن جاہلیہ یعنی جاہل وہ ہے جہاں معرفت امام نہ ہو. یہ نبی پاک نے فرمایا. لہذا آیا تھا بیٹا آیا تھا اور آ کر کہا تھا بابا مجھے غلام زادہ کا ہے امام حسن علیہ السلام. کوئی ناراض تو نہیں ہوگا. کہا کہ مجھے غلام زادہ کا ہے بابا. بابا نے کیا کہا بیٹا اگر غلام زادہ مولانا حسن علیہ السلام نے کہا ہے تو یہ کاغذ قلم اٹھاؤ, یہ کاغذ قلم اٹھاؤ اور تیزی سے جاؤ لکھوا کے لے آؤ. اور کیجیے گا انڈیا سے ایک کتاب چھپی ہے مولانا ذیشان جرباتی صاحب کی. اس میں عجیب و غریب تجزیہ کیا کرتا اگر اجازت دیں. تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے اور سخت بھی ہے, لہذا میں سمانے الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ آج کل FIRوں کا دور ہے لہذا میں بہت احتیاط سے بیان کروں گا. آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کیسے سنیں گے. بیٹا آیا اور بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے غلام زادہ کہتے ہیں. کہ جلدی سے یہ قلم دوات اٹھاؤ, کاغذ ہاتھ میں رکھو, تیزی سے جاؤ اور لکھوا کے لے آؤ. جتنے وہ آیا والد کے پاس پھر گیا قلم دوات لے کے. تو جو تجزیہ انہوں نے لکھا ہے کہ بازار میں پہنچا, دکانداروں سے پوچھا بھائی یہاں سے کہاں گئے ہیں مولانا حسن علیہ السلام. تو اس نے کہا ادھر ہی کی طرف گئے ہیں اگلے بازار کی طرف. یہ قلم دوات ہاتھ میں اور چلے جا رہا ہے. دکاندار ایک دوسرے کو دیکھ کر اشاروں سے کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے. بتا دیا کہ میں اشاروں میں بیان کروں گا. دکاندار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے. جا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہاں گئے. اس وقت مدینے میں 4 بازار تھے ٹوٹل, اور مدینہ ٹوٹل اتنا بڑا تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے.
اگلے بازار میں گیا, پوچھا امام کس طرف گئے, کہا اس طرف گئے. دکاندار دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے اشاروں میں کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے, تھوڑا سا جاگ جائیں. اگلے بازار, چوتھے تیسرے بازار میں دکاندار کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے. چوتھے بازار میں, جب چوتھا بازار جا کے نکلتا تھا روزہ رسول پر, تو دکانداروں نے کہا کہ سرکار کے روزے کی طرف گئے ہیں, مگر سارے دکاندار چوتھے بازار کے بھی کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے. مولا حسن نے پورے مدینے میں آشکار کر دیا. پورے مدینے میں مولا نے آشکار کر دیا. جملہ سنیے گا, اب میں دیکھوں گا, میں سب کو دیکھ رہا ہوں, بہت سے لوگ گردن بھی نہیں ہلا رہے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جیسے ہی وہ پیچھے تھا, کافی پیچھے تھا, کیونکہ جتنے گھر گیا واپس آیا قلم دوات لے کے, مولا روزہ رسول پہ پہنچ گئے. جیسے ہی سرکار کی زری کے سامنے گئے, لکھا ہے مولا فرماتے ہیں نانا مجرم پکڑ کے لے آئے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ سب کو سلامت رکھے. مجرم پکڑ کے لے آئے اور آ کر نانا کو سلام کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنا شروع ہو. جب نماز کیونکہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم طویل پڑھتے تھے, نماز کو طول دیا. نہ معلوم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, سورہ نساء پڑھ رہے تھے, کون سی سورہ پڑھ رہے تھے نہیں پتا روایت میں, لیکن لمبی نماز مولا نانا کے گویا زیارت کی نماز جیسے پڑھی جاتی تو وہ پڑھ رہے. اب یہ کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور ناز و نام کا پلا ہوا تھا, تھوڑی دیر تو کھڑا رہا, اس کے بعد تھک گیا. سوچنے لگا اتنی لمبی نماز, واپس آ گیا اور واپس آ کر اپنے بابا کے پاس پہنچا. اس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, لکھوا لائے؟ کہا نہیں بابا اتنی لمبی نماز پڑھنے لگ گئے پورے مدینے میں آشکار بھی ہو گئے, میں پورے مدینے میں آشکار بھی ہو گیا اور اتنی لمبی نماز پڑھی میں تھک گیا تو میں آ گیا, نہیں لکھوایا. جملہ سنیے, باپ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں لکھوایا, تھوڑی دیر انتظار کر لیتے. تو نے کہا بابا نہیں لکھا تو کیا ہوا, اچھا اگر لکھ دیتے تو کیا ہو جائے گا. سرائکی یا پنجابی میں تو پڑھ نہیں سکتا, ظاہر ہے کہ مجھے زبان نہیں ہے میری معذرت, لیکن اگر توجہ نہیں فرمائی بہت سارے لوگوں نے. کہا بابا نہیں اتنی لمبی نماز شروع کر دی, نہیں لکھا تو کیا ہوا, اچھا اگر لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا. نہیں پہنچے بابا اتنی لمبی نماز شروع کر دی, ظاہر ہے کہ میں تھک گیا لہذا نہیں لکھا, اگر لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا. جملہ سنیں گے باپ کا, کہا اگر لکھ دیتے تو میرے کفن میں رکھوا دیتے. آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اگر لکھ دیتے تو میرے کفن میں رکھوا دیتے. اب مولانا قبلہ فریاد صاحب سے پوچھئے, ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جواب نامہ لکھا جاتا ہے, ایک سینے پہ لکھنے کے لیے شہادت نامہ لکھا جاتا ہے, اس پہ 40 مومنین کے نام بھی لکھے جاتے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کو خیر پر مانتے تھے, مولا کی ولایت پہ مانتے تھے, سرکار کی رسالت پر, اللہ کی توحید پر, لہذا وہ لکھا جاتا ہے. تو بیٹے نے پوچھا اگر کفن میں رکھ دیتے تو کفن میں رکھنے سے کیا ہوتا. پوری روایت کتاب میں میرے سر پہ امامہ ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو میرے پاس بہت میٹر ہے, میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہوں. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, کہا کہ اگر کفن میں رکھتے تو کیا ہوتا. تو آپ نے کہا کفن میں رکھتے تو میں عذاب قبر سے محفوظ رہتا. اب
میں جملہ کہہ دوں، مسلمانوں عقل سے کام لو، جنہیں اپنی قبر کی فکر ہے وہ تمہاری قبر کہاں سے چھڑائیں؟ اللہ سے کام لو، فکر ہے نا کہ اگر لکھتے ہیں تو میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فکر ہے نا قبر کی، تو پھر آپ کی قبر کہاں سے چھڑائیں گے؟ جنہیں اپنی قبر کی فکر ہے ان کے دروازے پہ آؤ جو یہ کہتے ہیں ہم موت کے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے۔ اچھا ایک تجزیہ اور کر دوں اگر اجازت ہے، تھکیے گا نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ نیاز بعد میں نیاز وغیرہ ہے یا نہیں، تو زیادہ تھکیے گا نہیں۔ ماشاءاللہ نیاز کہہ رہے ہیں درمیان میں بھی کھا چکے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں درمیان میں ہے، اس کا ابھی درمیان آئے گا۔ تو خدا سلامت رکھے کہ جناب میں ایک بات چیلنج کر کے کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے قبلہ سے اور بزرگوں سے۔ اکثر جمعے کے خطبوں میں کہہ دیتے ہیں، جو دیوار سے لگے بیٹھے حضرات اگر متوجہ ہیں، اکثر جمعے کے خطبوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جسے امام حسن علیہ السلام نے غلام زادہ کہہ دیا اس کی کیا فضیلت ہو۔ کہتے ہیں جمعوں کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ جنہیں مولا حسن علیہ السلام نے غلام زادہ کہہ دیا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی۔ تو میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، کسی بھی کتاب میں دکھا دیں کہ مولا نے لکھ کے دے دیا ہو۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، نہیں ملے گا، مولا نے لکھ کے دے دیا ہو، نہیں ملے گا۔ اچھا میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا مزاج نہیں ہے، لیکن تجزیہ کرنا تو ہمارا کام ہے۔ میں 8 محرم کو جہاں بھی ہوتا ہوں، گزشتہ 7 سال سے تو فیصل آباد کی طرف پڑھ رہا ہوں، تو میں 8 محرم کو سکہ بنتا ہوں۔ ہم بچپن میں بیمار تھے تو نانی نے منت مانگ لی تھی کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو مولانا شہنشاہ بھی بنتے ہیں، میں بھی بنتا ہوں سکہ۔ جب سکہ بنتے ہیں بشتی تو 8 محرم کو شربت کی سبیل، تو وہ ایک لباس ہوتا ہے اس کا سکے کا، جیسے بشتی کا لباس نہیں ہوتا، وہ لال رنگ کی تہمت باندھنا، گلے میں کلاوہ ڈالنا اور مختلف قسم کا لباس پہناتی تھی ہماری نانی۔ تو اب وہ پورا لباس تو ہم نہیں پہن پاتے کیونکہ ظاہر مجلس پڑھنی ہوتی ہے، تو کلاوہ گلے میں ڈال لیتے ہیں اور شربت کی سبیل اپنے ہاتھوں سے 8 محرم کو منت پوری کرنے کے لیے پلا دیتے ہیں۔ اتفاق سے اس زمانے میں جب عالم آن لائن مشرف کے دور میں جیو ٹی وی میں چل رہا تھا، تو یہ عالم آن لائن شروع میں نے کیا تھا، سب سے پہلا پروگرام میرا تھا، یعنی عالم آن لائن کی ابتدائی ہم نے کی تھی، یعنی میں نے کی تھی، ہم سے مراد یہ لکھنوی زبان میں ہم کہتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا میں نے کی تھی، پھر تو بہت 150 سے زیادہ پروگرام کیے۔ تو ایک پروگرام عامر لیاقت نے کیا تھا 9 محرم کو، میں اس زمانے میں کراچی میں عشرے پڑھ رہا، تو مجھے کہا کہ آ جائیں لائیو پروگرام ایک آدھے گھنٹے کا کربلا کی اہمیت پر۔ میرے ساتھ دوسرے مولانا تھے شبیر احمد اظہری صاحب، جو انتقال کر گئے اہل سنت تھے، وہ تھے۔ میں نے وہ کلاوہ ڈالا ہوا تھا، کیوں کہ وہ 8 کو ڈالتے تھے، 10 کو اتارتے تھے، منت پوری ہوتی تھی، 10 کو تعزیے میں اتار کے ٹھنڈا کرتے تھے۔ تو وہ میرے گلے میں تھا، کالے کپڑے تھے، کالا امامہ تھا گلے میں، صرف وہی چمک رہا تھا، وہ لال پیلا کلاوہ۔ تو عامر لیاقت نے کہا کہ جناب یہ مولویوں کا تو کام نہیں ہے دھاگے پہننا، یاد دھاگے پہننا مولویوں کا تو کام نہیں ہے، یہ تو ملنگوں کے کام ہے۔ تو یہ آپ نے اتنا لال پیلا دھاگا پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کی 2 وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سکہ بنتے ہیں، منت پوری کرتے ہیں، اس کی ایک فارمیٹ ہے، اور دوسرے عرب میں جب کبھی کوئی غلام خریدے بیچے جاتے تھے
تھوڑا سا نام رکھیں۔ یہ ساری بات گویا آن ایئر گئی ہے، یعنی کہ عرب میں جب کوئی غلام خریدا جاتا تھا تو غلام خرید کے وہ خریدنے والا کیا کرتا تھا کہ اس کے گلے میں اس قسم کا دھاگا ڈال دیتا تھا کہ جب یہ بازار میں جائے تو کوئی اور اس کی صحت کو دیکھ کر اسے خریدنے کی کوشش نہ کرے۔ خریدنے کی کوشش نہ کرے، سلامت رکھے، کوئی اسے خریدنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 3 دن تک کلابہ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ دنیا کو بتا دینا، اور یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ نے لائیو پروگرام میں بلا لیا، اگر ریکارڈڈ پروگرام ہوتا تو کاٹ دیتے، لائیو میں کاٹ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے اس پروگرام میں بلا لیا، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو ہم یہ 3 دن تک کلابہ پہن کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں۔ عقیدتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا۔ عقیدتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا۔ اور امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا مولا سلامت رکھیں۔ دیکھیں اگر موقع کے اشعار پڑھیں گے تو میں اس پہ نقطہ پڑھوں گا۔ اس بچے کے کیا نام ہے غضنفر عباس کے کتے پر سن لیجئے کہ ہم مولا حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں۔ اب مفتی منیب الرحمان سن لیں، ہم نے کوئی یزیدی خرید نہیں سکتا۔ اگلا جملہ کہوں ہمیں کوئی امریکی خرید نہیں سکتا، اس سے اگلا جملہ کہوں ہمیں کوئی سعودی خرید نہیں سکتا۔ زندگی میں بڑی مہربانی۔ ہمیں کوئی امریکی سعودی یزیدی نہیں خرید سکتے کیونکہ ہم حسین علیہ السلام کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں۔ یہ علامت کے طور پر محرم میں بتا دیتے ہیں، ویسے ہم ہمیشہ کے غلام ہیں۔ اچھا آپ سب ہم محبت والے غلام ہیں نا، کیونکہ ہمیں مولویوں کو تو چلو یہ نظر نیاز دیتے ہیں ذاکروں کو، لیکن بانی اگر باہر ابھی مومنین نکلیں گے تو ہر ایک کو لفافہ تو نہیں بانٹیں گے، بانٹیں گے نہیں بانٹیں گے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب یہاں محبت میں غلام حسین بنے بیٹھے ہیں، ہم کسی لالچ میں نہیں بیٹھے ہیں، ہاں بس ایک ہی لالچ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے۔ یہی لالچ ہے نا، لہذا اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، ان غلاموں کا بیچاروں کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں سے چلے، کس کے بیٹے کس کے پوتے، حسب نسب کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ ایک غلام وہ ہوتے تھے جیسے ہم آپ محبت میں، یا اس زمانے میں سلمان و بوزر و کمبر ہو، وہ تمام جو محبت میں غلام تھے، یعنی وہ پیسے لے کے غلام نہیں تھے، یا
محبت میں غلام تھے، ہم آپ محبت میں غلام ہیں۔ بہت بھاری بات کہوں گا ان مولویوں کو جو جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ اگر مولانا حسن نے کہہ دیا تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی، تو دلیل دے دوں۔ بہت بھاری دلیل ہے، لیکن میں دیکھوں گا کیسے سنتے ہیں آپ کہ جناب اگر بیٹا اور باپ محبت والے غلام تھے تو بیٹے کو ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ناراض ہو کے آیا نا بابا کے پاس، بابا مجھے غلام زیادہ کہہ دیا۔ اگر محبت والے غلام ہوتے جیسا مولوی کہہ رہا ہے تو قدموں میں گر جاتا، مولا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے غلام زیادہ کہہ دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ اس پہ غور کیجیے گا، اس پہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا کہ اگر مولوی کے بقول کہ جناب باعث فضیلت تو اس لیے غلام زیادہ کا، تو بیٹا ناراض کیوں ہوا؟ وہی قدموں میں گر جاتا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے غلام زیادہ کہا، لائیے لکھ کے بھی دے دیجیے۔ باپ کے کہنے پہ جا کے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ غلام تھے کہ جو بیچے خریدے جاتے ہیں۔ اگر مولانا حسن علیہ السلام نے کہا ہے تو یہ وہ غلام تھے جو بیچے خریدے جاتے ہیں۔ اگر محبت والے غلام ہوتے تو قدموں میں گر جاتا ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ تو خدا سلامت رکھے، بات کیا تھی کہ قرآن مجید بھول گئے تو چھوڑ دوں، ان سے لیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے، مجھے پھر جملہ کہنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل احترام، ابھی دیکھیے کتنے احترام سے مولانا بھی نام لے رہے تھے اور میں بھی نام لے رہا ہوں۔ تو جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ غلط رپورٹنگ نہ کریں۔ میں جملہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی پاک کے دروازے کے باہر تک۔ پاک کے دروازے کے باہر تک رہیں گے۔ قرآن میں موجود ہے کہ نبی کے دروازے کی چھڑیوں سے جھانک کر مت دیکھو، قابل احترام، لیکن رہیں گے کہاں؟ دروازے کے باہر تک، اندر نہیں آ سکتی۔ ازواج مطہرات قابل احترام، لیکن سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت، یہ آیت اخیر جو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے والے پورشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بناؤ سنگار کر کے نبی کی بیویوں گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات قابل احترام لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صحابہ کرام قابل احترام لیکن گھر کے اندر نہیں آ سکتے۔ قرآن کچھ گھر کے باہر نازل ہوا، کچھ اندر نازل ہوا۔ ابھی تک میں اسی بات پر اس کی گویا تعمیل باندھ رہا ہوں کہ جناب قرآن کچھ باہر نازل ہوا، کچھ اندر نازل ہوا۔ بسم اللہ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیجئے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ملے گا اتنا ہی جتنا گھر کے باہر نازل ہوا۔ میں تو سمجھ رہا تھا میں 2 گھنٹے پڑھ لوں گا، لیکن اب آپ تھک گئے۔ ملے گا اتنا ہی جتنا باہر نازل ہوا، کیونکہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ ازواج مطہرات سے قرآن مجید لیجئے، ملے گا اتنا ہی جتنا گھر میں نازل ہوا۔ تو ماننا پڑے گا قرآن ان سے لینا پڑے گا جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی موجود ہے، زیر کسا گھر میں بھی موجود ہے۔ ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے۔ جو یہاں بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں، ان سے قرآن لیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ایک تجزیہ کرتا ہوں اگر اجازت ہے۔ سرکار نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی آپ نے قرآن مجید جمع کرنا ہے،
ایسا ہے 3 دن مولا گھر سے باہر نہیں نکلے تھے. سرکار کی شہادت کے بعد، رحلت کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، تجہیز و تدفین کے بعد مولا 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلے تھے. یہ وصیت تھی سرکار کی. تو آپ نے ان 3 دنوں میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا اور کتابی شکل میں قرآن مجید کو تیار کر لیا تھا، کتابی شکل میں. تو قرآن مجید کتابی شکل میں مولا لے کر آئے پہلے حاکم کے پاس. اگر ناراض نہ ہو، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہم کوئی بری بات نہیں کر رہے، کوئی کسی کی توہین نہیں کر رہے، لیکن تجزیہ کیا. پہلے حاکم کے پاس لائے، کہا کہ بھئی یہ قرآن مجید میں نے جمع کیا ہے اور تعبیل اور تنزیل کے مطابق ہے. اب پڑھے لکھے حضرات، یہ قرآن مجید تعبیل اور تنزیل کے مطابق ہے، یعنی یہ جیسا جیسا نازل ہوا ہے ویسا ویسا میں نے اس کو جمع کر دیا. یعنی اس میں تعبیل بھی ہے، تنزیل بھی ہے، وجہ نزول بھی ہے، شان نزول بھی ہے، محل نزول بھی ہے. یعنی جیسے جیسے نازل ہوا ویسے ویسے میں نے اس کو جمع کر دیا. تو اس کو نافذ کر دو. حاکم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس کے سربراہ کو بلایا اور کہا تھا کہ علی کا لائے ہوا قرآن چیک کرو. اب اندازہ لگا، کہا یہ علی علیہ السلام کا لائے ہوا قرآن چیک کرو. اب میں جملہ کہوں، علی کا تدوین کیا ہوا قرآن ان سے چیک کرا رہے ہیں جو ماضی میں بت پرستی کرتے رہے. سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ناراض ہو رہے ہیں، چہرے بنا رہے ہیں، تو ناراض نہ ہو مہربانی کر کے. میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہوں. کہا کہ علی کا لائے ہوا قرآن چیک کرو. کمیٹی کے سربراہ نے لیا، جستا جستا دیکھا کہیں کہیں سے، اور حاکم کے کان میں کہا. اچھا، کان والی روایت ہم تک کیسے پہنچی؟ دیکھیے، ہم تجزیہ کرتے ہیں نا، ہمارے مدرسوں میں قبلہ موجود ہے، حاضر جوابی پڑھائی جاتی ہے. لہذا کوئی یہ کہے کہ جناب کان میں کہا، حاکم کے افراد تو 3 ہی تھے وہاں، یا وہ کمیٹی کا سربراہ تھا، یا حاکم تھا، یا مولا تھا، تو تم تک کیسے روایت پہنچی؟ تم نے کہاں سے سن لیا مولوی اون نے؟ یاد. تو اس راوی نے جو کمیٹی کا سربراہ بنا تھا پہلے دور میں، یہ بعد میں اس نے خود ہی بیان کی ہے. جب اس نے بیان کی تو صحابہ میں عام ہوئی، جب عام ہوئی تو کتابوں میں آئی، کتابوں میں آئی تو ہم نے پڑھی تو یہاں بیان کر دی. لہذا اس نے خود بیان کی ہے کمیٹی کے سربراہ نے کہ میں نے حاکم کے کان میں کہا کہ یہ علی کا لایا ہوا قرآن اگر نافذ ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا تو قرآن نافذ ہوگا یا تمہاری حکومت رہے گی. تھک گیا. یا تو قرآن نافذ ہوگا یا تمہاری حکومت رہے گی. تو حاکم نے اسی کے کان میں پوچھا، اس میں حکومت جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ یا اس میں حکومت جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس صفحے کو بھی کھولا ہے اس میں علی کی شان میں آیت موجود ہے. آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہیں. علی کی شان میں آیت موجود ہے، لہذا یہ نافذ ہوگا تو تمہاری حکومت چلی جائے گی. اس وقت جس حقارت سے، روایت میں ملتا ہے، جس حقارت سے مولا کو قرآن واپس کیا جائے اور کہا کہ یا علی یہ لے جائیے، ہم نے بس کمیٹی بنائی ہے، وہ اس کو جمع کرے. مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں، خود مولا نے کہ جس حقارت سے مجھے وہ قرآن دیا گیا، اب یہ قرآن میرا آخری ہی لے کر آئے گا. یہ قرآن میرا آخری ہی لے کر آئے گا. قرآن وہی ہے، یہ بھی پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی اشتباہ نہ پیدا کرے. یہ جو قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ہے، سب کے گھروں میں ہے،
یہ وہی قرآن ہے لیکن تعویل اور تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجیے مجلس کے بعد پہلی آیت کون سی ہے اور وہاں اقرا والی پہلی آیت ہے، یہاں پہلی آیت کون سی ہے، وہاں الیوم اکملت لکم، مشہور آیت ہے غدیر کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن میں کون سی آیت ہے؟ سورہ ناس کی آیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پوری کی پوری آیات اس میں موجود ہیں لیکن ترتیب سے نہیں ہے۔ اچھا مولانا، میں وہاں کینیڈا میں پڑھ رہا تھا تو ایک بچے نے پرچہ لکھ کے بھیجا، یہاں دیر کافی ہوئی ہے میں کیا کروں، پرچہ لکھ کے بھیجا، ایک پرچہ لکھ کے بھیجا کسی نے کہ جناب اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن بھی وہی ہے یہ قرآن بھی وہی ہے تو پھر آپ اس پہ تبصرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہے تو وہی قرآن، وہ نافذ ہوتا ہے یہ نافذ ہو گیا، بات تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، فرق ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے، بات میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ اگر وہ قرآن نافذ ہوتا، اب میں دیکھوں گا کیسے سنتے ہیں آپ، بھاری بات ہے، اگر وہ قرآن نافذ ہوتا تو آج ہمیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تفسیر دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہے۔ خدا کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی جانے کے اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہاں بڑی محنت کی ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں آسانی سے لوگ فالو نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے، لیکن میں آپ کی محنت کو داد دیتا ہوں کہ علاقے کے جو خطیب ہوتے ہیں، پیش نماز ہوتے ہیں، ان کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب تعویل اور تنزیل کے مطابق تھا، مولا نے فرمایا بس یہ میرا آخری ہی لے کر آئے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ حل کر دوں، کہتے ہیں شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے، یار اب میں جملہ کہوں، کہتے ہیں شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے، وہ احمد لدھیانوی جرگہ پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا، جرگہ پروگرام میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ جناب شیعوں کا تو قرآن ان کے امام لائیں گے، پورا واقعہ نہیں سنا ہے کہ شیعوں کا قرآن تو ان کے امام لائیں گے، اور ان کا تو 40 پاروں کا تھا اور اصل قرآن تو 20 پاروں کا ہے۔ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بہت سے سو رہے ہیں تو برابر والے ان کو جگا دیں، بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، کوئی مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پاروں کی صورت میں نازل کیا؟ میں ابھی تو آپ کی اتنی بڑی تعریف کر رہا تھا، اب میرا معیار بھی گر رہا ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پاروں کی صورت میں نازل کیا؟ نہیں۔ جب اللہ نے پاروں کی صورت میں نازل ہی نہیں کیا تو 340 کی بحث کر جب اللہ نے نازل ہی نہیں کیا تو 340 کی بحث کیسے؟ اللہ نے تو آیات نازل کی، 114 آیات نازل کیا، سورہ نازل کی 6666 آیات، یا علماء نے اختلاف کیا ہے تو کم و بیش 6666 آیات اور 114 سورہ۔ اب میں بھاری جملہ کہوں، بتائیں اگر بھائی، پھر جب اللہ نے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم ہی نہیں کیا تو یہ قرآن کو پارا پارا کس نے کیا؟ بتائیے، میں نے مطلبی انداز میں کہہ دیا کہ بتائیے پھر قرآن مجید کو پارا پارا کس نے کیا؟ اگر کسی مسلمان کو نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ قرآن مجید کو پارا پارا کس نے کیا، یعنی 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ یہ 30 پاروں میں تیسرے دور خلافت میں تقسیم ہوا۔
اچھا وہ 50 میں کرتے ہیں ہم 50 میں مان لیں، شیعہ 50 میں مان لیں، وہ 20 میں کرتے ہیں ہم 20 میں مان لیں، وہ 10 میں کرتے ہیں ہم 10 میں مان لیں، انہوں نے 30 میں کیا ہم نے 30 میں مان لیا۔ مگر 30 میں کیا کیوں، یہ ان چھوٹے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ بہت سارے باپوں کی بھائیوں کی گودوں میں ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیسرے دور خلافت میں اس قرآن مجید کی تدوین ہوئی، نہ پہلے میں ہو پائی، کمیٹی تو بن گئی، نہ دوسرے میں ہو پائی، تیسرے دور خلافت میں یہ قرآن مجید جو میرے آپ کے گھروں میں ہے وہی قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس کی تدوین ہوئی تیسرے دور خلافت۔ پھر باروں میں تقسیم اس لیے کیا تیسرے دور خلافت میں، اس لیے صداقت سے جاگ رہے ہیں، اس لیے 30 باروں میں تقسیم کیا کہ اس سے پہلے دور میں دوسرے دور خلافت میں تراوی رائج کر دی تھی، اور تراوی ہوتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، لہذا 30 پاروں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہر روز پارا پڑھ لے اور 30 پاروں میں ختم کرو۔ سلامت رکھیں، بڑی خدا زندگی عطا فرمائے۔ ایسے ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور خبر نہیں، ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کوئی داد دے یا نہ دے، ہم تو وہاں بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں، قبلہ بھی چینلز پہ آتے ہیں، اور شروع تو میں نے ہی کیا تھا یہ کراچی سے، تو شیعہ حاضر جواب ہوتا ہے۔ قبلہ سے پوچھئے گا، باقاعدہ مدرسے میں کلاس ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اگلے کے ذہن کو پڑھ کے جواب دینا ہے، اور مولوی تو ہوتے ہی حاضر جواب ہیں، مجلس سے سن کے ہر محب اہل بیت بھی حاضر جواب ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل دے دوں اگر اجازت دیں، اس بات کی دلیل دے دوں جو میں نے ابھی کی ہے۔ آپ بیٹھے میں جا رہے ہیں یہاں سے ڈائیگو میں، مثال کے طور پہ سکھر، خیرپور یا کراچی، برابر میں آپ کے کوئی ناس بھی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی بات کرے گا، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی شیعوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دے گا۔ یار آپ کے ذہن میں جواب نہیں ہوگا جو اس نے ایک بات کی ہوگی، اچانک آپ کے ذہن میں جواب آئے گا اور آپ اسے لاجواب کر دیں گے، اب اس کا رخ مرہم کی طرح کھڑکی کی طرف ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سب کا تجربہ ہوگا، خاص طور پہ بزرگوں کا، کہ جناب آپ اس کو ایسا لاجواب کر دیں گے، اب وہ سارے راستے کوشش کرے گا کہ میں سیٹ بدل لوں۔ میں تو جاتا ہوں امریکہ 16 گھنٹے کی فلائٹ پہ، تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے وہاں پر، اور وہ پھر تھوڑی دیر بات کرتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا ہے کوئی خالی سیٹ دے دوں گی۔ لہذا تو اب ایک جملہ کہوں میں، بہت شکر گزار ہوں قبلہ، یہ آپ کا مجمع ایسا ہے کہ یہاں مجھے اشرا پڑھنا چاہیے۔ خدا سلامت رکھے، اللہ مگر مجبوری ہے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ فیصل آباد میں ان کے وعدے ہو گئے ہیں اور ممبر پہ وعدے لے لیے انہوں نے 8-9 محرم کو، تو معذرت پاؤں، کبھی ڈیوٹی بی بی نے لگائی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، لیکن میں آپ سب کی حسن سماعت کو دیکھ کر دل سے دعا دے رہا ہوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے صداقت شاہ صاحب یہاں جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، مولانا شہنشاہ کی بھی اور میری بھی، تو کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو انہیں سے ہم رابطہ کرتے ہیں، تو خدا سلامت رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائے گا، جملہ کہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کے ذہن میں جواب ڈال رہا ہے، جس سے آپ لاجواب کر رہے ہیں، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔
آپ کو زندگی عطا فرما الأجل الأجل یا امام المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد خدا زندگی عطا فرمائے آپ سب کو. یہ امام ہے جو ذہن میں جواب ڈالتا ہے. اب کوئی نہ کہتے کہ غائب رہ کر کچھ نہیں ہوتا. ابھی پورا ایک اشرہ میں نے چیچا وطنی میں اسی موضوع پہ بھی اسی سال پڑھا تھا کہ زمانے کے امام ہماری کیسے مدد کرتے ہیں. یہ پورا ایک چیپٹر ہے، لیکن چلیں آج میرا موضوع وہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب شیعہ حاضر جواب ہوگا. ایک مثال دے دوں. فیصل آباد کے تھے علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب. اسماعیل دیوبندی صاحب فیصل آباد کے تھے. بچے تو انہیں نہیں زیادہ جانتے لیکن بڑے جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں. مناظر تھے بہت. عبدالستار توسوی سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. ان کی کتاب بھی ہے مناظرہ مبلغ اعظم کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ مناظرہ ہو رہا تھا عبدالستار توسوی سے. بیچ میں ٹیبل رکھی تھی اور کتابیں رکھی تھی. اس میں اچانک آیا اور بندے نے آ کے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہے. کتابیں ہٹا دی گئی. مناظرے کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی لڑنے والا مناظرہ کرنے والا غصے میں آ جائے تو پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں، یعنی ہارنے کی طرف جاتا ہے غصے میں جو آ جائے. لہٰذا ٹیبل رکھی تھی سامنے. عبدالستار نے علامہ اسماعیل صاحب کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ علامہ صاحب جلدی سے بتائیں شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے. اب دیکھیے اگر میں ہوتا تو تماچا مار دیتا، لیکن وہ بڑے مناظر تھے، بڑے عالم تھے. انہوں نے ٹیبل کو ناپنا شروع کر دیا. انہوں نے ٹیبل کو ناپا، کہا 5 بالش کا فرق ہے. جیسے یہاں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، بات نہ دینا اس بات کی دلیل ہے. عبدالستار کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کیا مطلب 5 بالش کا فرق ہے. کہنے لگے تم مجھے کیا سمجھ کے مناظرہ کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے شیعہ. تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو کہ شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیعہ حاضر جواب بھی ہوتا ہے. یہ مجلسیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ شیعوں کے بچوں سے مت الجھا کرو، وہ ہمارے بڑوں بڑوں کی پول کھول دیتے ہیں. شیعوں کے بچوں سے مت الجھا کرو. لہذا یہ مجلسیں شعور بلند کرتی ہیں. تو میں بس جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا کا لائحہ قرآن مجید نہیں نافذ کیا، اور جو تیسرے دور خلافت میں اس کی تدوین ہوئی وہ نافذ کر دیا. ہے وہی قرآن جو مولا لائے تھے، لیکن وہ تعویل اور تنوین کے مطابق. کیا کروں مولانا، یہ موضوع ہی ختم نہیں ہو رہا. ایک سوال آیا عالم آن لائن میں اسی عامر لیاقت والے پروگرام میں کہ مولانا یہ بتائیں، مولویوں سے پوچھیں کہ اگر مولا علی نے قرآن لائے تھے اور وہ نافذ نہیں ہوا تھا تو چوتھی خلافت بھی تو علی کو آئی تھی. چوتھی خلافت مولا علی کو ملی تو وہ قرآن نافذ کر دے. سوال تو اچھا تھا. سوال تو اچھا ہے. اتفاق سے میں ہی تھا، دوسری طرف سے وہ مولانا تھے گلوری ٹاؤن کے. کہا کہ جناب مولا علی کو حکومت ملی تھی تو نافذ کرتے تھے وہ قرآن جو پہلے دور خلافت میں نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا عامر لیاقت صاحب، مولا علی علیہ السلام کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، نافذ کر سکتے تھے. کسی میں جرت نہیں تھی جو مولا کو روکتا. لیکن مولا نے بہت باریک ہے، باریک بات ہے، مولا نے
یہ قرآن جو مولا نے تعویل اور تنزیل کے مطابق جمع کیا تھا، نافذ نہ کر کے اسلام پر بھی احسان کیا، مسلمان پر بھی احسان کیا، خود قرآن پر بھی احسان کیا۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں، یہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں نے یہ عالم آن لائن میں آن ایئر گئی بات، سی ڈی موجود ہے، اگر کوئی دیکھے گا کبھی میں آؤں گا تو دکھا دوں گا۔ کہا کہ اسلام پر بھی احسان کیا، میں نے یہ جملہ کہا، قرآن پر بھی احسان کیا، مسلمان پر بھی احسان کیا۔ عاملہ کو کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب 4 خلفاء ہیں، بعض لوگ 3 کو زیادہ مانتے ہیں، ہم علی علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں، ایسا ہے اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ ابھی مولانا عقیدہ بتا کے گئے نا کہ ہم مولا علی کو بعد از رسول پاک خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ابھی بیان فرما کے گئے نا مولانا، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک مولوی کو 1400 سال کے بعد یاد آیا کہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں تو باقیوں کو گالی دیتے ہیں، آیا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولوی کو 1400 سال کے بعد یہ سمجھ آئی بات، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے امام بارگاہوں میں کہہ لیں، لاؤڈ اسپیکر پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی تمہیں اپنوں کو نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں برا کہنا امام بارگاہوں میں پسند ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کہہ رہا ہے کہ وہ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اپنے امام بارگاہوں میں اپنے اندر بند کمروں میں کہہ لیں، اتنی محبت ہے کہ بند کمروں میں برداشت کر رہے ہیں۔ فرما رہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ نہ کہیں کہ جناب خلیفہ بلا فصل کہنا نعوذ باللہ کون سی گالی ہے؟ اس لیے کہ خلیفہ بلا فصل ہے مولا علی علیہ السلام۔ تو بس میں جملہ کہہ رہا تھا کہ جناب مولا علی علیہ السلام کو کوئی نہیں روک سکتا، کسی میں جرت نہیں تھی، لیکن مولا نے کیوں نہیں نافذ کیا؟ دلیل دی میں نے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ 3 حاکموں کو ماننے والے اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں جو انہوں نے تدوین کر لیا تھا، علی کے ماننے والے اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں جو علی نافذ کرتے تھے 4تھی خلافت میں، تو 2 قرآن ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی بات کہتی ہے، 2 قرآن ہو جاتے، علی نے نافذ نہ کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا علی نے حفاظت کی ہے۔ آپ نے علی حق کا نعرہ لگا دیا، میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن اگلی بات سن لیں، مولا علی نے نافذ نہ کر کے، اس لیے کہ قرآن تو وہی ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، 2 قرآن ہونے سے بچا لیا۔ اگلا جملہ کہوں، اس 30 قرآن پاروں والے قرآن میں بھی اور اس قرآن میں بھی جو مولا نے جمع کیا تھا، اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اللہ دعویٰ کر رہا ہے حفاظت کا، حفاظت علی کر رہا ہے۔ پرسوں بھی پڑھنی ہے مجلس، گزارشات عرض کر دیں گے، لیکن بس علی کو ہے کہ جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے، حسین کو ہے جس نے اسلام کی حفاظت کی۔ مولا حسین، آج میں اور آپ مولا حسین کا چہلم منا رہے ہیں۔ عزیزانو، پوچھے کوئی ان بیویوں سے کہ جنہوں نے مولا حسین کا چہلم کیسے منایا، رونے آئے، دل تو بہت چاہ رہا تھا لیکن کچھ فطرت کے تقاضے ہیں، بہت دیر کے لوگ مجلس میں تشریف فرمائے۔ عزیزانو، جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو مولا سجاد آئے کہ ابھی اماں رہائی مل گئی، بتائیے کیا کرنا ہے؟ میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں،
جناب زینب عالیہ فرماتی ہے بیٹا سجاد سب سے پہلے ہمیں شہیدوں کے سر چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا محبان مولا حسین علیہ السلام سے کہ اتنے عرصے کے بعد جب مولا حسین کا سر آیا ہوگا اس وقت زینب عالیہ کا کیا عالم ہوگا؟ کس طرح سے بھائی کے منہ پر منہ رکھ کر گریہ فرمایا ہوگا؟ جب علی اکبر کا سر آیا ہوگا اس وقت جناب لیلا کا کیا عالم ہوگا؟ جب جناب علی اصغر کا سر آیا ہوگا اس وقت رباب بیوی کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزانو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا سے بیوی فرماتی ہے بیٹا سجاد اور ہمیں لٹا ہوا مال بھی چاہیے، ہمیں زیورات بھی چاہیے۔ عزیزانو جب سکینہ کے گوشوارے آئے ہوں گے اس وقت جناب رباب کا کیا عالم ہوگا؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزانو جب مولا سجاد فرماتے ہیں بھوبی اماں اور کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹا سجاد محملیں بھی درکار ہوں گی۔ تو جناب سجاد نے عرض کی بھوبی اماں کتنی محملیں درکار ہوں گی؟ سنیں گے عزیزانو جناب زینب کا رخ مدینے کی طرف مڑ گیا، کہا بیٹا سجاد جب ہم مدینے سے چلے تھے تو 53 محملیں تھیں، 53 محملیں، لیکن اب صرف 3 محملیں کافی ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ بی بی فرماتی ہے صرف 3 محملیں کافی ہوں گی۔ میں کہوں گا 50 محملوں کے بی بی اور بچے کہاں گئے؟ میں نے روایت پڑھی جب کوفہ اور شام کے بازاروں اور جنگلات میں تیز تیز اونٹ دوڑائے جاتے تھے اور کوئی بچہ اونٹ سے گرتا تھا اور پیچھے سے آنے والے اونٹ کا پیر اس کے سینے پر ہوتا تھا، وہ بچہ پکار کے کہتا تھا اماں خدا اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ عزیزانو اس وقت جناب مولا سجاد نے روتے میں کہا بھوبی اماں صرف 3 محملیں کافی ہوں گی۔ کہا بیٹا سجاد صرف 3 محملیں کافی ہوں گی۔ عزیزانو 3 محملیں لائی گئیں، بیویاں سوار ہو رہی تھی۔ بس 2 جملے سن لیجئے جو رونے آئے ہیں۔ عزیزانو جب بیویاں سوار ہو گئیں جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد جب شمار تو کرو، دیکھو کوئی بیوی رہ تو نہیں گئی۔ عزیزانو اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی۔ عزیزانو پوچھا کہ سکینہ کی ماں کہاں ہے؟ عزیزانو ابھی کیا دیکھا کہ بیوی سکینہ کی قبر کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے حلقہ بنا کر قبر سکینہ پر آئے۔ علامہ صفدر حسین اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قبر سکینہ پر یہ بیویاں 12 بیویاں پہنچی تو قبر سکینہ پہ کھڑے ہو کر سنیے گا جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جناب زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ جب شام کے وقت پرندے اڑا کرتے تھے تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی بھوبی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تم مجھ سے پوچھتی تھی بھوبی اماں کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی؟ یہ سکینہ اب ہم گھر جا رہے ہیں، اگر چاہو میں علی کی بیٹی تمہیں زندگی دلا سکتی ہوں۔ کہ قبر سکینہ ہلنے لگی اور قبر سے آواز آئی بھوبی اماں خدا حافظ و ناصر۔ ارے میری قسمت میں یہی قید آیا تھا، لیکن بھوبی اماں جب کربلا پہنچے چچا عباس کی قبر پر جائیے گا اور میری طرف سے معافی مانگیے گا کہ سکینہ کہتی تھی نہ میں آپ کو دریا پر بھیجتی، نہ چچا کے بازو قلم ہوتے، نہ پھوپھیوں کی چادریں چلتی، نہ سکینہ